ایک رات لڑکے نے انگریز سے پوچھا کہ آخر چیزوں کو اتنا گنجلک بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ لڑکے نے محسوس کیا تھا کہ انگریز پر جھنجھلاہٹ حاوی ہونے لگی ہے اور اسے کتابوں کی کمی کا احساس بھی ہونے لگا ہے، تاکہ صرف ذمہ دار لوگ ہی ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ بولا، ذرا سوچو تو صحیح کہ اگر ہر شخص شیشے کو سونے میں بدلنے لگے تو سونے کی حیثیت تو بالکل ہی ختم ہو جائے گی۔ شاہکار تحقیق تک پہنچنے کے لیے بے پایاں اور مسلسل محنت اور گہرائی میں پہنچنے کی سکت لازمی ہے۔ اب تم مجھی کو دیکھو، میں کہاں سے آیا اور کس طرح اس ریگستان کی خاک چھان رہا ہوں، محض اس الکیمسٹ سے ملنے کی خاطر جو اشاروں کے رموز کو حل کرنے میں میری رہنمائی کر سکے۔ یہ کتابیں کس زمانے کی ہیں؟ لڑکے نے پوچھا۔ صدیوں پہلے لکھی گئی تھیں۔ اچھا، لیکن اس زمانے میں تو چھاپے خانے بنے ہی نہیں تھے۔ لڑکے نے سمجھنے کی کوشش کی۔ الکیمی کو سمجھنا شاید عام آدمی کے بس کا کام نہیں تھا۔ عجیب و غریب زبان، الٹی سیدھی سب لکیریں، آخر ان کی کیا ضرورت تھی؟ انگریز نے اس سوال کا جواب براہ راست تو نہ دیا۔ کہنے لگا کہ گزشتہ کئی روز سے میں کارواں پر اپنی توجہ مرکوز کیے ہوں، لیکن کوئی نئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ ہاں، قبائل کی آپسی جنگ کی خبروں پر گفتگو زیادہ ہونے لگی ہے۔ آخر ایک دن لڑکے نے انگریز سے لی ہوئی سب کتابیں واپس کر دیں۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ انگریز نے دلچسپی سے فوراً دریافت کیا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ لڑکا کچھ سمجھ پایا کہ نہیں۔ ویسے بھی لوگوں میں کیونکہ جنگ کے موضوع پر زیادہ گفتگو ہوتی تھی، وہ کسی سے بات کر کے اس موضوع پر اپنی توجہ بھی ہٹانا چاہتا تھا۔ ہاں، کچھ باتیں معلوم ہوئی ہیں۔ یہ کہ اس دنیا کی ایک روح ہے، اور جو بھی اس روح کو سمجھ لیتا ہے وہ اشیاء کی زبان جان لیتا ہے۔ بہت سے الکیمسٹ اپنے مقدر کے حصول کے لیے کوشاں رہے، اور اس روح تک پہنچ کر وہ اکسیر اور سنگ پارس حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن سب سے بڑھ کر یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ سب باتیں اتنی سادہ اور مختصر ہیں کہ واقعی زمرد کی سطح پر تحریر کی جا سکتی ہیں۔ انگریز کو یہ سن کر بہت مایوسی ہوئی۔ سال ہا سال کی تحقیق و جستجو، ذہن کو جکڑ لینے اور متحیر کر دینے والی طلسماتی علامتیں، عجیب و غریب الفاظ اور مہیر العقول تجربی آلات، ان میں سے کوئی بھی تو اس لڑکے کو متاثر نہ کر سکا تھا۔ بہت دقیانوسی اور غیر مہذب ہونے کی بنا پر اس کی روح میں وہ بالیدگی ہے ہی نہیں کہ تحقیق و جستجو کے ان نتائج سے بہرہ مند ہو سکے۔ انگریز نے کتابیں واپس اپنے تھیلے میں حفاظت سے رکھ دیں۔ جاؤ، تم کارواں ہی میں اپنا سر کھپاؤ، وہ بولا۔ مجھے تو کچھ حاصل نہ ہو سکا۔ ریگستان کے سکوت اور جانوروں کے چلنے سے اڑنے والی دھول نے ایک بار پھر لڑکے کی توجہ مبذول کر لی۔ سب کے طریقے الگ الگ ہیں۔ وہ خود سے مخاطب تھا۔ جس طریقے سے وہ کسی چیز کو سمجھ لیتا ہے، ضروری نہیں کہ میں بھی اسی طرح سمجھ سکوں، اور اس طرح ضروری نہیں ہے کہ وہ میرے طریقے سے کسی چیز کو سمجھ پائے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم دونوں ہی اپنی منزل کے حصول کے لیے پرعزم اور سرگرداں ہیں، اور اس کے عزم کی بنا پر ہی میرے دل میں اس کی قدر ہے۔ ابھی تک تو صرف دن کے اوقات ہی میں سفر ہوتا تھا، لیکن اب کارواں نے رات دن چلنا شروع کر دیا۔ امامہ باندھے سیاہ پوش بدو اب اکثر ظاہر ہونے لگے، اور ساربان نے، جو لڑکے سے خاصا گھل مل گیا تھا، لڑکے کو بتایا کہ قبیلوں میں جنگ پہلے ہی سے چھڑ چکی ہے۔ کاروان نخلستان پہنچ جائے تو بہت خوش قسمتی ہی ہوگی۔ جانور تھک رہے تھے، اور مرد لوگ آپس میں بہت کم بات کرتے تھے۔ رات کے اوقات میں یہ خاموشی اب انتہائی تکلیف دہ ہوتی جا رہی تھی۔ رات میں اونٹ کے بڑبڑانے کی آواز پہلے تو محض اونٹ کی آواز تھی، لیکن اب وہ کسی ممکنہ حملے کے خطرے کا اعلان بھی بنتی جا رہی تھی۔ لیکن ساربان کو جیسے جنگ کے خطرے کی کوئی پرواہ ہی نہ تھی۔ یہی کافی ہے کہ ہم زندہ رہیں، اس نے ایک رات ایک خوشے سے کھجور توڑ کر منہ میں رکھتے ہوئے لڑکے سے کہا۔ رات اندھیری، نہ چاند اور نہ ہی آگ کی روشنی۔ جب میں کچھ کھا رہا ہوتا ہوں تو بس اسی کے متعلق سوچتا ہوں، جب سفر کر رہا ہوں تو بس اسی پہ توجہ مرکوز کرتا ہوں،
اور ہاں، اگر کبھی جنگ میں کودنا پڑے تو بس میں سوچتا ہوں کہ موت کسی بھی دن آ سکتی ہے، اس لیے سب دن برابر ہیں۔ میں نہ تو ماضی میں رہتا ہوں اور نہ ہی مستقبل میں، میرے لیے تو بس حال زیادہ اہم ہے۔ اگر تم حال پر زیادہ توجہ دے سکو تو زندگی زیادہ شاداں اور فرحاں گزرے گی، اور یہ روزمرہ کے واقعات معمولی سے واقعات لگیں گے۔ جیسے یہ حقیقت ہے کہ اس ریگستان میں حیات کا عنصر موجود ہے اور آسمان میں تاروں کا وجود حقیقی ہے، اسی طرح قبیلوں میں جنگوں کا سلسلہ اس لیے ہے کہ وہ نسل انسانی کا ایک حصہ ہیں۔ اس طرح سوچو تو زندگی ایک محفل، ایک جشن عظیم اور ایک تقریب محسوس ہوگی، اور یہ سب اس لیے کہ زندگی تو بس اس لمحے سے عبارت ہے جو ابھی بھی ہم نے گزارا ہے۔ 2 راتوں کے بعد لڑکا جب آرام کے لیے لیٹنے کی تیاری کر رہا تھا، اس کی نظریں اس ستارے کو تلاش کرنے لگیں جس کی رہنمائی میں وہ ہر رات سفر کرتے تھے۔ اسے لگا کہ افق جیسے کچھ نیچے آ گیا ہے، ستارے جیسے ریگستان کی سطح پر ہی نکل پڑے تھے۔ ہم نخلستان پہنچ رہے ہیں، ساربان بولا۔ کیوں نہ ابھی وہیں چلے؟ لڑکے نے پوچھا۔ سونا بھی تو ہے۔ سورج اوپر اٹھنے لگا تو لڑکے کی آنکھ کھل گئی۔ گزشتہ رات جس مقام پر اسے چھوٹے چھوٹے تارے نظر آئے تھے، وہاں کھجور کے درختوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ تھا جو پورے ریگستان تک پھیلا ہوا تھا۔ ہم پہنچ چکے ہیں۔ انگریز جو صبح سویرے اٹھنے کا عادی تھا کہ لہجے میں جوش نمایاں تھا، لیکن لڑکا خاموش ہی رہا۔ وہ ریگستان کے سکوت سے ہم آہنگ ہو چکا تھا۔ بس درختوں کو دیکھنے تک ہی اس نے اکتفا کی۔ اسے تو ابھی بہت دور آگے ایران تک جانا تھا۔ آج کی یہ صبح اس کی یادوں میں محفوظ ہو جانے والی تھی۔ ساربان کی بات یاد کرتے ہوئے اس نے سوچا، یہی لمحہ تو اس کا حال ہے، اسے ضائع نہ کرنا چاہیے، بلکہ جس طرح ماضی کے سبق اور مستقبل کے خوابوں سے اس نے اب تک کی زندگی کو پرعزم بنائے رکھا ہے، اس حال سے بھی مسرتیں اور عزائم کشید کرنے چاہیے۔ اس کی حیثیت ایک خوبصورت یاد سے زیادہ نہ رہے گی۔ درختوں کا یہ خوبصورت منظر گو کہ ایک دن یادوں کا محض ایک حصہ بننے والا ہے، لیکن اس وقت یہاں پانی، سایہ، جنگ کے خطروں سے حفاظت سب کچھ حاصل ہے۔ کل اونٹ کی بڑبڑاہٹ میں خطرے کا امکان تھا، اور آج کھجور کے درختوں کی یہ قطار ایک معجزانہ صفت کا اظہار کر رہی ہے۔ دنیا بھی عجیب ہے، بیک وقت مختلف زبانیں بولتی ہے۔ لڑکا سوچتا رہا۔ جس تیزی سے آج کل میں بدلتا رہتا ہے، اسی طرح کارواں بھی آتے جاتے رہتے ہیں۔ بزرگ الکیمسٹ اس آنے والے کارواں کو دیکھ کر سوچنے لگا۔ سینکڑوں لوگ اور جانور اس کارواں میں آئے تھے اور نخلستان آ کر رکے تھے۔ 9 واردوں کو دیکھ کر مقامی لوگ خاصے جوش و خروش کا اظہار کر رہے تھے۔ اڑتی ہوئی دھول نے سورج کو دھندلا کر دیا تھا۔ مقامی بچے اجنبیوں کو درمیان میں دیکھ کر کھل اٹھے تھے۔ بزرگ نے دیکھا کہ قبیلے کے سردار نے سالار کارواں کو خوش آمدید کہا اور دیر تک اس سے گفتگو کرتا رہا، لیکن بزرگ کو ان سب باتوں سے کوئی مطلب نہ تھا۔ اس نے ان گنت لوگوں کو آتے جاتے دیکھا تھا، لیکن ریگستان جو کا توں تھا۔ شاہ و گدا دونوں ہی یہاں کے ریت پر چلتے تھے۔ ریت کی بنتی بگڑتی بلند وسیع پہاڑیوں کو ہوائیں یہاں سے وہاں اڑائے لیے پھرتی تھیں، لیکن ریت وہی رہی جیسی وہ بچپن سے دیکھتا آیا تھا۔ تھکے ہارے کارواں جب کبھی نیلے اور کبھی پیلے آسمان تلے ہفتوں سفر کر کے سبز نخلستان میں وارد ہوتے تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہتی۔ یہ بزرگ ان کی خوشی کو اپنے اندر بھی محسوس کرتا اور سوچتا کہ شاید ریگستان خدا نے اسی لیے پیدا کیا ہے کہ انسان پر ان درختوں کی اہمیت آشکارا ہو اور وہ مشکور ہوں۔ یہ سوچتے سوچتے اس کا ذہن بعض عملی امور کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اسے علم تھا کہ اس کارواں کے ساتھ ایک ایسا شخص بھی آیا ہے جسے بعض راز بتانا ہے۔ بعض علامتوں سے اس نے یہ اندازہ لگا لیا تھا، گو کہ وہ اس شخص کو پہچانتا نہ تھا، لیکن اسے معلوم تھا کہ اس کی تجربہ کار آنکھیں جیسے ہی اسے دیکھیں گی پہچان لیں گی۔ اس نے سوچا کہ کاش یہ نووارد بھی اتنا ہی اہل ہو جتنا کہ اس سے قبل والا تھا۔ جانے کیوں اس نے سوچا، ان باتوں کی ترسیل زبانی کرائی جاتی ہے، اور پھر یہ کوئی ایسے راز تو ہیں نہیں، خدا تو اپنی مخلوقات پر انہیں القاء کرتا رہتا ہے۔ بزرگ الکیمسٹ کے ذہن میں بس اتنا آ سکا
کہ اس خصوصی نظام ترسیل کی اصل وجہ شاید یہی ہے کہ یہ باتیں حیات طاہرہ سے مشتق ہیں اور انہیں تصویروں اور لفظوں میں گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ تصویریں اور الفاظ انسانی ذہن کو ایسا سحر زدہ کر دیتے ہیں کہ وہ آفاقی زبان کو بالکل بھول ہی جاتا ہے۔ لڑکا جو کچھ دیکھ رہا تھا وہ ناقابل یقین تھا۔ اس نے جغرافی کی کتاب میں کبھی دیکھا تھا کہ نخلستان تو بس ایک آدھ کنویں کے نزدیک کھجور کے چند درخت اور تھوڑی بہت آبادی کا نام تھا، لیکن یہ نخلستان تو اسپین کے بہت سے قصبوں سے بھی کہیں بڑا تھا۔ کوئی 300 کنویں تھے، 50,000 سے بھی زیادہ کھجور کے درخت اور ان کے درمیان رنگ برنگ کے تعداد خیمے پھیلے ہوئے تھے۔ یہ تو داستان الف لیلا کا سمندر ہے۔ انگریز جو بزرگ الکیمسٹ سے ملنے کے لیے بےتاب ہوا جا رہا تھا متاثر ہوتے ہوئے بولا۔ نووارد اجنبیوں اور جانوروں کو دیکھ کر آبادی کے بچوں نے شوق و استعجاب کے ساتھ انہیں گھیر لیا تھا۔ لوگ قبیلوں میں پھوٹ پڑنے والی جنگ کی خبریں جاننا چاہتے تھے اور عورتیں تاجروں کے ساتھ لائے ہوئے کپڑے اور پتھروں کو دیکھنے میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کے لیے کوشاں تھیں۔ ریگستان کے سکوت کا تصور اب ایک خواب بن چکا تھا۔ لوگ بے تکان بولے جا رہے تھے، کہہ کہے یہ بلند آوازیں ایسے پھوٹ رہی تھیں جیسے کسی روحانی دنیا میں کچھ وقت گزار کر انسانوں کو اچانک انہیں جیسے لوگوں کے بیچ ڈال دیا گیا ہو۔ اطمینان اور خوشی ان کے چہروں سے عیاں تھی۔ ریگستان سے گزرتے ہوئے ہر شخص انتہائی محتاط تھا، لیکن ساربان نے لڑکے کو بتا دیا تھا کہ نخلستان میں کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ جنگ کے دنوں میں نخلستان غیر جانبدار علاقے تسلیم کیے جاتے ہیں کیونکہ ان کی زیادہ تر آبادی عورتوں اور بچوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ ریگستان میں نخلستان کہیں بھی ہو سکتے تھے، لیکن قبیلوں کے آپسی جنگیں ریگستانی حصے میں ہوتی تھیں اور نخلستانوں کو جنگ کے زمانے میں جائے پناہ کے طور پر محفوظ رکھا جاتا تھا۔ خاصی دقت کے بعد ہی سالار کارواں عام لوگوں کو ایک جگہ جمع کر سکا۔ اسے بعض ہدایتیں دینا تھیں۔ اولین بات تو اس نے یہ بتائی کہ کاروان اس وقت تک یہیں مقیم رہے گا جب تک کہ قبیلوں کی جنگ ختم نہیں ہو جاتی، کیونکہ ہم لوگ مہمان ہیں، اس لیے مقامی لوگوں کے ساتھ یہیں رہیں گے۔ البتہ مقامی روایت کے مطابق مہمانوں کو رہائش کے لیے سب سے اچھی جگہ دی جائے گی۔ پھر اس نے حکم دیا کہ تمام لوگ اور خود اس کے محافظ بھی اپنے اپنے ہتھیار مقامی قبیلے کے سردار کے متعین کردہ فرد کے حوالے کر دیں گے اور یہاں کی روایتوں کا خیال رکھیں۔ اصل میں یہ جنگ کے اصول ہیں۔ سردار نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ نخلستان کے علاقوں میں فوجوں یا فوجی ٹکڑیوں کو پناہ نہیں دی جاتی۔ اس دوران جب انگریز نے اپنے تھیلے سے ایک خوبصورت ریوالور نکال کر اس آدمی کے حوالے کی جو ہتھیار جمع کر رہا تھا تو لڑکے کو یہ دیکھ کر بڑا تعجب ہوا۔ تم یہ ریوالور کیوں لائے ہو؟ اس نے پوچھا۔ لوگوں پر بھروسہ کرنے میں اس سے بڑی مدد ملتی ہے، انگریز کا جواب تھا۔ لڑکے کا ذہن پھر خزانے کے خیال میں بھٹکنے لگا۔ جیسے جیسے امید بنتی نئی نئی دقتیں اور رکاوٹیں سامنے آ جاتی۔ ایسا لگتا کہ مبتدا کی خوش بختی کا اصول اب کار فرما نہیں رہا۔ لڑکے کو شاہ سلم کا خیال آ رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ حصول مقصد کی جد و جہد میں ہر مقام پر اس کے صبر و استقامت اور ہمت کا امتحان ہوتا رہا ہے۔ چنانچہ جلد بازی اور بے صبری کو اس نے اپنا رفیق سفر بنا لیا تو امکان غالب ہے کہ وہ علامتیں اور نشانیاں جو خدا نے راستے میں چھوڑ رکھی ہیں انہیں پہچاننا مشکل ہو جائے گا۔ یہ علامتیں اس کے راستے میں خدا نے رکھی ہیں۔ اس خیال نے اس کو چونکا دیا۔ اب تک تو وہ انہیں شگون سمجھ کر محض اس دنیا کی چیز سمجھ رہا تھا، بالکل ایسی ہی چیزیں جیسے کھانا پینا اور سونا یا محبت کی جستجو اور روزی کی تلاش۔ لیکن ابھی تک اس کے ذہن میں یہ بات نہ آئی تھی کہ یہ نشانیاں ایک طرح سے الہی اشارے ہیں جن کے ذریعے اسے راستہ دکھانا مقصود ہے۔ بے صبراپن ٹھیک نہیں، اس نے اپنے آپ سے کہا۔ ساربان نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ جب کھانے کا وقت ہو تو کھاؤ اور جب آگے بڑھنے کا وقت ہو تو بڑھو۔ پہلے دن تو سب بشمول انگریز تھکے ہارے تھے، سو گئے۔ لڑکے کو جس خیمے میں سونے کو جگہ ملی وہ انگریز سے کافی دور تھی اور اس کے ساتھ 5 دوسرے ہم عمر نوجوان بھی تھے۔ یہ لوگ ریگستانی تھے اور لڑکے سے بڑے بڑے شہروں کے قصے اور واقعات سننے میں انہیں بڑا لطف آیا۔ لڑکے نے انہیں وہ تجربات اور واقعات سنائے جب وہ چرواہا تھا۔ وہ بلڈوری دکان کے واقعات سنانے ہی جا رہا تھا کہ انگریز اسے تلاش کرتا وہاں پہنچ گیا۔
میں تمہیں صبح سے تلاش کر رہا ہوں۔ اس نے لڑکے کے ساتھ خیمے سے باہر نکلتے ہوئے کہا، الکیمسٹ کی تلاش میں مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ پہلے یہ معلوم کرنا ہے کہ وہ کہاں رہتا ہے۔ پہلے تو انہوں نے خود ہی اسے تلاش کرنے کی کوشش کی۔ ان کے خیال میں الکیمسٹ دوسرے عام لوگوں سے بالکل مختلف شخصیت کا حامل ہونا چاہیے تھا۔ نہ صرف یہ کہ اس کا رہنا سہنا بھی مقامی لوگوں جیسا نہیں ہوگا، بلکہ وہ ضرور اپنے خیمے میں تنور جلائے ہم وقت کسی تجربے میں مصروف ہوگا۔ اسی تصور کی روشنی میں انہوں نے خاصا تلاش کیا۔ الکیمسٹ تو انہیں نہ ملا، البتہ اس دوران یہ ضرور معلوم ہوا کہ نخلستان ان کے اندازے سے کہیں زیادہ وسیع ہے اور یہاں سینکڑوں خیمے تنے ہوئے ہیں۔ آج تو پورا دن ہی بیکار ہو گیا، انگریز لڑکے کے ساتھ ایک کنویں کے قریب بیٹھتے ہوئے بولا۔ کسی سے پوچھنا پڑے گا، لڑکے نے اپنے خیال کا اظہار کیا۔ انگریز نہیں چاہتا تھا کہ اس کا مقصد کسی اور کو معلوم ہو جائے، چنانچہ لڑکے کی بات سن کر وہ کوئی فیصلہ نہ کر سکا، لیکن بعد میں وہ تیار ہو گیا اور یہ طے ہوا کہ لڑکا جو اس کے مقابلے میں بہتر عربی بولتا تھا یہ کام کرے گا۔ چنانچہ لڑکے نے اس عورت سے جو ابھی ابھی پانی بھرنے آئی تھی پوچھنے کا فیصلہ کر لیا۔ صبح بخیر خاتون، یہاں نخلستان میں الکیمسٹ کہاں رہتا ہے، کیا آپ بتا سکیں گی؟ عورت نے بتایا کہ ایسے کسی آدمی کے متعلق تو اس نے سنا بھی نہیں، اور تیزی سے آگے بڑھ گئی، لیکن جانے سے پہلے اس نے لڑکے کو اتنا ضرور بتایا کہ اس علاقے کی روایت یہ ہے کہ کوئی اجنبی شادی شدہ عورتوں سے بات نہیں کرتا۔ ان مقامی روایتوں کا احترام کرو، اور جو کوئی عورت سیاہ لباس پہنے ہو سمجھو کہ وہ شادی شدہ ہے۔ انگریز کو خاصی مایوسی ہوئی، لگا کہ اس نے سفر ہی بیکار کیا تھا۔ لڑکے کو بھی دکھ تھا۔ اس نے سوچا کہ بزرگ شاہ کی یہ بات غلط تو ہو نہیں سکتی کہ جب کوئی اپنے مقدر کے حصول کی کوشش کرتا ہے تو دنیا کی تمام قوتیں اس کی معاونت کرتی ہیں۔ میں نے کسی الکیمسٹ کے بارے میں آج تک نہیں سنا، لڑکا بولا۔ ممکن ہے کہ یہاں بھی کوئی واقف نہ ہو۔ لیکن انگریز کی آنکھوں میں یکایک چمک پیدا ہوئی اور بولا، ممکن ہے لوگ یہی نہ جانتے ہوں الکیمسٹ کسے کہتے ہیں۔ چلو یہ معلوم کریں کہ یہاں کے لوگ بیماریوں کا علاج کس سے کراتے ہیں۔ کنویں سے پانی بھرنے متعدد خواتین آئیں، لیکن سبھی سیاہ لباس میں تھیں، اور لڑکے کی کسی سے بات کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ حالانکہ انگریز نے کئی بار اس سے کہا کہ شاید کوئی بتا دے، لیکن اس دوران ایک مرد نظر آیا۔ یہاں جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو آپ لوگ کس سے علاج کراتے ہیں؟ لڑکے نے پوچھا۔ بیماروں کا علاج تو بس اللہ ہی کرتا ہے، آدمی بولا۔ اجنبیوں کو دیکھ کر وہ ذرا جھجک رہا تھا۔ شاید آپ لوگ کسی جادو ٹونے کرنے والے کو تلاش کر رہے ہیں، یہ کہہ کر اس نے قرآن کی بعض آیتیں پڑھیں اور آگے بڑھ گیا۔ اس دوران ایک اور آدمی نظر آیا۔ حضرہ معمر تھا اور ایک چھوٹی سی بالٹی لیے ہوئے تھا۔ لڑکے نے اس سے بھی یہی سوال دہرایا۔ ایسے کسی آدمی کی تلاش کس لیے کر رہے ہو؟ عرب نے پوچھا۔ میرے ساتھی نے ایسے آدمی سے ملنے کے لیے مہینوں کا سفر کیا ہے، لڑکا بولا۔ عرب نے تھوڑی دیر سوچا اور پھر بولا کہ اگر ایسا کوئی آدمی یہاں موجود ہے تو آپ لوگ یہ سمجھ لیں کہ وہ انتہائی طاقتور انسان ہے اور اس سے ملنا انتہائی مشکل کام ہے۔ سردار قبیلہ بھی اس کی اجازت کے بغیر اس سے ملاقات نہیں کر سکتا۔ جنگ ختم ہو جائے تو بہتر ہے کہ کارواں کے ساتھ چلے جاؤ اور نخلستان کے معمولات میں دخل نہ دو۔ عرب یہ کہتے ہوئے چلا گیا، لیکن انگریز کو یقین ہو چلا تھا ایسا شخص ضرور یہیں موجود ہے۔ بالآخر ایک نوجوان عورت پانی بھرنے آئی۔ اس کا لباس سیاہ نہ تھا اور شانے پر پانی کے برتن رکھا ہوا تھا اور سر نقاب سے ڈھکا ہوا اور چہرہ کھلا ہوا تھا۔ سوال پوچھنے کے لیے لڑکا اس کی طرف بڑھا۔ وہ لمحہ جس سے وقت کی رفتار تھم گئی تھی اور روح کائنات سمٹ کر اس کے اندر موزن ہو گئی تھی۔ گہری سیاہ آنکھیں، سکوت و تبسم کی پس و پیش سے مرصع لب، نظر پڑی تو آفاقی زبان کے اس اہم ترین عنصر کی مکمل گرفت میں تھا جسے دنیا کی ہر شے سمجھ لیتی ہے، اور کوئی قلب اس واردات سے بچ نہیں سکا تھا۔ محبت یعنی جذبہ عشق جو شاید انسانیت سے پہلے پیدا ہوا تھا اور اس ریگستان سے بھی قدیم تھا۔ دو نگاہوں کے ملنے میں پنہاں یہ کشش عجیب و غریب بھی تھی اور یکساں بھی۔ کنویں کے قریب کی یہ واردات اسی کشش کا شاخسانہ تھی۔ وہ مسکرائی اور یوں لگا کہ وہ شگون جس کا وہ عرصے سے منتظر تھا اس کے سامنے تھا۔ اس کے روئے روئے نے گواہی دی کہ شاید اسی واردات کا وہ زندگی بھر سے انتظار کر رہا تھا۔ شاید یہ وہی کشش تھی جس کی تلاش نے گلہ بانی کے شوق، کتابوں کے مطالعے کے جوش
اور بلدوری ظروف کی چمک اور ریگستان کے موہ لینے والے سکوت سے ہمکنار ہوتے ہوئے بھی اس کی روح کو برقرار رکھا تھا۔ لفظوں سے ماورا اس زبان کو کسی تشریح کی ضرورت نہ تھی، جیسے لازوال وقت کے درمیان کائنات کا سفر کسی وضاحت کا محتاج نہ تھا۔ یہ واردات قلبی بھی کسی علامت کی مرہون نہ تھی، لیکن محسوس کیا کہ اس لمحہ وہ اپنی حیات سے وابستہ واحد عورت کے قریب کھڑا ہے، اور خود وہ عورت بھی الفاظ کے وسیلے کو بروئے کار لائے بغیر یہ گواہی دے رہی ہے کہ اس کے جذبے مختلف نہیں ہیں۔ یقین تو بس اسی لمحے کو حاصل تھا، باقی سب یا تو تھا ہی نہیں یا پھر گمان کی سرحدوں کے قریب۔ لڑکے کو یاد آیا کہ اس کے بزرگ کہتے تھے کہ کسی سے وابستہ ہونے سے قبل وعدات قلبی ضروری ہے، لیکن اس نے سوچا کہ کہنے والوں کو اس آفاقی زبان کا اندازہ تو بالکل نہ رہا ہوگا، لیکن یہ زبان اگر معلوم ہو تو یہ سمجھنا ذرا بھی مشکل نہیں کہ دور دراز ریگستان میں یا کسی بڑے شہر کے عالیشان مکان میں کوئی تمہارا منتظر ہے، اور اگر اچانک یہ مل جائیں اور نظریں چار ہو جائیں تو پھر ماضی اور مستقبل مدغم ہو جاتے ہیں، اور تمام تر حقیقت بس اس لمحے موجود میں مرتکز ہو کر اس حیرت انگیز یقین کا اعلان کرتی ہے کہ اس زمین کے اوپر اور اس آسمان کے نیچے ہر وقوع کا مصنف اور خالق ایک اور صرف ایک ہی ہاتھ ہے۔ یہی جذبہ عشق کی تخلیق کرتا ہے، اور یہی ہر انسانی روح کے لیے ایک رفیق روح پیدا کرتا ہے۔ اگر یہ عشق نہ ہو تو خواب لایعنی اور روح بے حقیقت۔ مکتوب لڑکے کی زبان سے نکلا۔ انگریز لڑکے کا ہاتھ ہلا کر بولا، چلو اس سے پوچھو۔ لڑکے نے ذرا قریب ہونے کے لیے قدم اٹھایا تو لڑکی کے ہونٹوں پر حیا آمیز تبسم کے سائے لہرا رہے تھے۔ لڑکا بھی مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ تمہارا کیا نام ہے؟ وہ مشکل اس کی زبان سے نکلا۔ فاطمہ۔ لڑکی نظریں ہٹاتے ہوئے بولی، میرے وطن میں بھی بہت سی عورتیں یہ نام رکھتی ہیں، رسول اللہ کی بیٹی کا نام ہے۔ فاطمہ بولی، ہمارے فاتحین کے ساتھ یہ نام بھی ہر جگہ گیا۔ حسین لڑکی واضح احساس تفاخر کے ساتھ مسلم فاتحین کا حوالہ دے رہی تھی۔ انگریز نے پھر لڑکے کو ٹہوکا دیا تو اس نے پوچھا کہ یہاں کے لوگ بیماروں کا علاج کس سے کراتے ہیں؟ ہاں، ایک آدمی ہے جو اس دنیا کے تمام راز جانتا ہے، لڑکی نے جواب دیا۔ وہ ریگستان کے جنوں سے بھی بات چیت کر لیتا ہے۔ جنوں کے بارے میں خیال تھا کہ وہ بھی خدا کی بنائی ہوئی نظر نہ آنے والی مخلوق ہیں، اور نیک و بد دونوں قسم کے ہوتے ہیں۔ جنوب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ وہ عجیب و غریب آدمی اس طرف رہتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی لڑکی نے اپنے برتن میں پانی بھرا اور لے کر چلی گئی۔ انگریز کے لیے بس اتنا ہی اشارہ کافی تھا۔ وہ الکیمسٹ کی تلاش میں فوراً ہی چل پڑا۔ لڑکا دیر تک کنویں کے کنارے بیٹھا رہا۔ لڑکی اس کے ذہن پر چھائی ہوئی تھی۔ اسے لگا کہ طائفہ میں ایک روز افریقی سمندر سے گزر کر آنے والی مشکبار ہوائیں جو اس کے چہرے سے ٹکرا رہی تھیں، شاید وہ اسی لڑکی کا لمس پا کر خوشبو سے معطر ہو گئی تھیں۔ وہ درد اور کسک بھی شاید اسی کی دین تھا، جسے وہ اس وقت سے محسوس کرتا تھا جب اس لڑکی کے وجود کا علم بھی اسے نہ تھا۔ اسے لگا کہ اس کی تمنا میں وہ توانائی ہے، دنیا کا کوئی خزانہ بھی اب اس کی دسترس سے باہر نہیں۔ اگلے دن لڑکا پھر اس سے ملنے کی امید میں کنویں پر آیا، لیکن وہاں انگریز کو دیکھ کر اسے تعجب ہوا۔ انگریز ریگستان میں کسی جستجو میں مصروف تھا۔ پھر وہ لڑکے سے بولا، میں کل شام تک اس کا منتظر رہا۔ شام کے پہلے تارے کے ساتھ وہ بھی باہر آیا۔ میں نے اپنی تلاش کا مقصد اسے بتایا تو اس نے پوچھا کہ کیا تم نے جستے کو سونے میں تبدیل کر لیا ہے؟ تو میرے یہ کہنے پر کہ میں اس کی بابت دریافت کرنے تو آپ کے پاس آیا ہوں، اس نے کہا مجھے مزید کوشش کرنی چاہیے۔ اس نے صرف اتنا ہی کہا کہ جاؤ اور کوشش کرو۔ لڑکے نے سن کر کہا تو کچھ نہیں، لیکن سوچتا رہا کہ بیچارہ انگریز اتنی دقتیں جھیل کر محض یہی سننے کے لیے آیا تھا کہ جاؤ اس تجربے کو دہراؤ، حالانکہ وہ اس سے متعدد بار کر چکا تھا۔ ٹھیک ہے تو پھر کوشش کرو، لڑکا انگریز سے بولا۔ ہاں، میں یہی کرنے جا رہا ہوں، بس اب اثر نو شروع کرنا ہے۔ انگریز یہ کہہ کر چل دیا تو فاطمہ آ گئی اور اپنے برتن بھرنے لگی۔ میں صرف ایک یہ بات بتانے کے لیے یہاں آیا ہوں، وہ فاطمہ سے مخاطب تھا۔ میں شدت سے تمہاری محبت میں گرفتار ہو گیا ہوں اور کل ہی چند لمحوں کو زندگی بھر کی رفاقت میں بدلنا چاہتا ہوں۔ میں اپنی روایتیں بھولتا جا رہا ہوں۔ کیا تم میری بیوی بن سکتی ہو؟ لڑکی کے ہاتھ میں برتن چھوٹ گیا اور پانی بہہ گیا۔ میں یہاں ہر روز تمہارا منتظر رہا کروں گا۔ میں نے ریگستان کا سفر تو ایک خزانے کی جستجو میں کیا تھا جو کہیں احرام کے قریب موجود ہے۔ یہ جنگ جس کی بنا پر ہم لوگوں کو یہاں رکنا پڑا ہے، ابھی تک
میں اس کو ایک لعنت سمجھتا رہا تھا، لیکن میرے لیے تو ایک بڑی نعمت ثابت ہوئی ہے کہ اس کے نتیجے میں تم تک میری رسائی ہو سکی۔ لیکن جنگ تو ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی، لڑکی بولی۔ لڑکے نے سوال کے پس منظر میں اضطراب کو محسوس کرتے ہوئے کھجور کے درختوں پر نظر ڈالی اور سوچا کہ وہ تو ایک چرواہا تھا، دوبارہ بھی چرواہا بن سکتا ہے۔ خزانے کے مقابلے میں فاطمہ کہیں زیادہ اہم ہے اس کی زندگی کے لیے۔ قبیلوں کے لوگ ہمیشہ خزانوں کی تلاش میں سرگردہ رہتے ہیں، لڑکی بولی۔ شاید سمجھ گئی تھی کہ لڑکا کیا سوچ رہا ہے، اور ریگستان کی عورتیں ہمیشہ اپنے ان مردوں پر فخر کرتی ہیں۔ اس نے اپنا برتن دوبارہ بھرا اور چل دی۔ لڑکا اب ہر روز فاطمہ سے ملنے وہاں جانے لگا۔ اس نے اپنی زندگی کے ہر وقت کو الٹ کر اس کے سامنے رکھ دیا، چرواہے کی زندگی، شاہ سلیم سے ملاقات اور بلوری ظروف کی دکان وغیرہ کے متعلق سب کچھ اسے بتا دیا۔ 15-20 منٹ روز کے لمحات، اسے لگتا کہ یہ کبھی ختم نہ ہوں اور یہ لمحے پورے دن کو محیط ہو جائیں۔ ایک روز جب کوئی مہینہ بھر گزر گیا تو میر کارواں نے تمام مسافروں کی ایک میٹنگ کا اعلان کیا۔ کچھ ہدایتیں دینا چاہتا تھا۔ ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں کہ جنگ کا خاتمہ کب ہوگا۔ اس حالت میں سفر جاری رکھنا ممکن نہیں۔ وہ کہنے لگا، یہ جنگ لمبے عرصے ممکن ہے کہ سالوں تک چلتی رہے۔ فریقین دونوں ہی طاقتور ہیں اور دونوں کے لیے جنگ کی اہمیت برابر ہی ہے۔ یہ جنگ نیکی و بدی کی جنگ نہیں ہے، بلکہ غلبہ و اقتدار کے لیے ہے۔ ایسی جنگیں زیادہ دیر تک چلتی ہیں۔ لوگ اپنے اپنے مقام کو واپس لوٹ گئے۔ اس روز دوپہر میں لڑکے کو فاطمہ سے ملاقات کرنا تھی۔ اس کی آواز میں جھجک نمایاں تھی۔ ملاقات کے دوسرے دن وہ رک کر بولی، تم نے اظہار مدعا کیا، پھر تم نے کچھ آفاقی زبان کے بارے میں بتایا تھا، اور کچھ یہ بھی کہ یہ ایک ذی روح کائنات ہے۔ مجھے سب کچھ تو یاد نہیں، لیکن اتنا جان گئی ہوں کہ میں تمہارے وجود کا ایک حصہ ہوں۔ اب تم میں سے الگ محسوس نہیں ہوتی۔